اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ 10 گناہ گار عورتیں: بے پردہ عورت، احسان جتانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نچری ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبق روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا بھی لیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے، انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا، وہ گمنامی میں ہی جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب عزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، مگر تم اپنے باپ کی فقط بیٹی نہیں دستار بھی ہو۔ ماؤں سے بچھڑی بیٹیوں کی باتیں سنو، کبھی وہ اپنی ہر ادا پر
نقش میں ماں کو کھوجتی ہے۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو، تو مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ صبر کی حد بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ کتنا پلکوں پہ سنبھالوں پانی۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ اور تکلیف سے دور رکھنا، آمین۔